آج میں سورہ یوسف جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برتاؤ، تنہائیاں اور اپنوں کی بے پرواہیاں اور غیروں کے پاس جا کر ان کی پھر جفائیں اور ان کے اندر کسی کسی کی وفائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سچ گوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تڑپ، بھائیوں کی پیشمانی۔ اس پیشمانی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر ان بھائیوں کی حاضری، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا سب کچھ صبر کے بعد برداشت کر لینے کے بعد ان کو نوازنا اور بھائیوں کا جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا اور اس موقع کے اوپر جا کر اپنے خود اختیاری طور پر دکھی کیے ہوئے باپ کی فریاد سنانا کہ ہم نبی کے اولاد ہیں، وہ بڑے پریشان تھے اور ان کی دکھ کی وجہ سے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، یعنی کہ باپ کے دکھ کو وہاں پر جا کر بیچنا، اس کو کیش کروانا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا سب باتوں کو سن کر اور پوری زندگی جنہوں نے اتنا دور رکھا اور اتنے ظلم و ستم کا وہ سبب بنے، ان سب کو معاف کر کر صبر کا دامن تھام کر ان کو نوازنا اور نواز کر پھر اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجنا، پھر حضرت بنیامین کو لے کر آنے کی فرمائش کرنا، یہ سارا کا سارا ایک بڑا عجیب سا منظر ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اکثر جو تکلیفیں ہوتی ہیں یا جو مد مقابل کے اندر ہوتا ہے وہ اپنے ہی ہوتے ہیں، اکثر اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اور جس وقت بندہ حق کے اوپر ہو، سچ کے اوپر ہو، بندے کے پاس جس وقت حق ہو، سچ ہو اور جھوٹ کا کچھ بھی اس کے اندر شیوا یا ملاوٹ نہ ہو، وہی اپنے پھر اگر دامن پکڑتے ہیں اور اس وقت سب باتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو سارے سبق ملتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیر سے قبول کی ہیں لیکن ضرور کی ہیں۔ ہماری بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، ابھی بھی ہو سکتی ہیں، دیر سے بھی ہو سکتی ہیں۔ جو اپنے برداشت نہیں کرتے، حسد کرتے ہیں، پرائے ہوتے ہیں، وہ جس وقت آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے وہ آپ کے اپنے بن جاتے ہیں۔ اور جو خواب آج ہم دیکھ رہے ہیں، ضرور اگر اس کے اندر سچ ہے، صداقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو مدد ہے وہ شامل حال ہے اور وہ کام حلال ہے، ضرور اس کام کی تعبیر اللہ تعالیٰ کی ذات کریں گے اور وہ تعبیر سچ ہو کر ہمیں نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہمیں آپس کے اندر پیار، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے، اور ہم اگر کسی دوسرے کی خوشی دیکھیں تو اس خوشی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو خوشیاں دی ہیں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دوسرے کی خوشی دیکھ کر خوش ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ حضرات کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔